پرانی حویلی میں ایک رات گزارنا آسان لگتا تھا جب تک کہ سائے سرگوشی نہ کریں، قدم پیچھا نہ کریں اور ایک بھولا ہوا دروازہ خود بخود نہ کھل جائے۔ رات کا اندھیرا ہر جگہ چھا چکا تھا۔ ہوا میں ایک سردی تھی جو ہڈیوں تک لگ رہی تھی۔ سارا اپنے پرانے گاؤں کے ایک مکان میں اکیلی تھی جہاں اسے صرف ایک رات گزارنی تھی۔ مکان کا نام پرانی حویلی تھا، جہاں اس کے بچپن کے دن گزرے تھے۔ اس کے ماں باپ اس جگہ کو بیچنا چاہتے تھے اور وہ صرف کاغذی کاموں کے لیے آئی تھی۔ سارا کو اندھیرے سے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو کہانیوں سے ڈر جاؤں گی، اس نے ہمیشہ ایسا کہا تھا۔ لیکن اس رات کا اندھیرا الگ تھا۔ سارا نے اپنا بیگ اٹھایا اور حویلی کے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ ضرورت سے زیادہ آسانی سے کھل گیا، جیسے کوئی اسے کھولنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اندر ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے وہ یاد کرتی تھی۔ پرانی لکڑی کا فرش جو اس کے ہر قدم پر کراہتی تھی، اور دیوار پہ لٹکا ہوا وہ پرانا گھنٹا جو اب بھی آدھی رات کو بجتا تھا۔ جب اس نے پہلا قدم اندر رکھا تو دروازہ اچانک پیچھے سے بند ہو گیا۔ سارا نے گھوم کر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ ہوا ہوگی، اس نے اپنے دل کو سمجھایا، مگر اس کا سانس تیز ہو گیا تھا۔ حویلی کے ایک کونے میں ایک پرانی الماری تھی جس میں کبھی کبھی سارا کے کھلونے رکھے جاتے تھے۔ اس نے الماری کھولی تو اندر ایک شیشہ تھا۔ اپنی تصویر دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے؟ اس نے مذاق میں کہا۔ شیشے کے پیچھے سے ایک سایہ گزر گیا۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہے؟ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف گئی، اسے لگتا رہا کہ پیچھے کوئی قدم لے رہا ہے۔ ہر قدم اس کے قدم کے ساتھ ملتا تھا۔ جب وہ رکتی، آواز بھی رک جاتی تھی۔ یہاں کوئی ہے؟ اس نے زور سے آواز لگائی۔ حویلی کے خاموش کمرے اس کی آواز کو دہرا رہے تھے، لیکن جواب کوئی نہیں دیتا تھا۔ اچانک ایک کمرے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سارا کے پاؤں زمین میں جم گئے۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے کا کمرہ جو سالوں سے بند تھا، کھل چکا تھا۔ دروازہ دھیرے دھیرے ہل رہا تھا، جیسے کوئی اسے کھول کر اندر چھپ گیا ہو۔ سارا نے اپنے ہاتھوں سے پسینے کو صاف کیا اور ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب میرے ذہن کا دھوکہ ہے، اس نے خود سے کہا۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، سرد سانس اس کے چہرے پر محسوس ہوئی۔ کمرہ خالی تھا۔ صرف ایک پرانی کرسی تھی جو دھیرے دھیرے ہل رہی تھی۔ اس کی پیٹھ پیچھے کی طرف تھی، جیسے کوئی اوپر بیٹھا ہو۔ سارا نے کرسی کے قریب جا کر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ پیچھے مت دیکھو، ایک ہلکی سی آواز اس کے کان کے قریب سے گزری۔ اس کا دل دھڑکنا بند ہونے کو تھا۔ یہ میرا وہم ہے، اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، لیکن جب اس نے کرسی گھمائی وہ خالی تھی۔ لیکن پھر بھی اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں گھور رہا ہے۔ سارا نے کمرے سے بھاگنا شروع کیا۔ اس کے قدم فرش پر زور سے لگتے، لیکن ہر قدم پیچھے کوئی تیز ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ ایک پرچھائی تھی، کالی اور بے جان، جو سیدھا اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ سارا نے چیخ کر پوچھا، لیکن سایہ خاموشی سے چلتا رہا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر روشنی کی۔ لائٹ سائے پر پڑی۔
اور اس کا دھندلا سا چہرہ صاف دکھائی دیا، آدھی مسکراہٹ اور جھکی آنکھیں۔ سارا کی چیخ حویلی کے ہر کونے میں گونجی، لیکن کوئی اسے سننے والا نہیں تھا۔ صبح جب لوگ آئے تو حویلی کا دروازہ کھلا ملا۔ سارا کا بیگ باہر پڑا تھا، لیکن وہ خود غائب تھی۔ حویلی کے اندر ایک تصویر لگی تھی، ایک لڑکی کی جو ڈر کے مارے چیخ رہی تھی، اور پیچھے ایک سایہ تھا جو اسے اپنی باہوں میں لے رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم اس حویلی میں جاؤ تو آج بھی رات کو اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور اس کا سایہ تمہارے پیچھے چلتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیں، اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں ڈسکرپشن میں دی گئی ای میل پر اپنا واقعہ بھیجیں تاکہ ہم اسے کسی ویڈیو میں شامل کر سکیں۔